وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما ومن أحصاها دخل الجنة. محترم بھائیو، ابھی آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی ایک آیت کریمہ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے. اس آیت کریمہ کی روشنی میں اور حدیث کے روشنی میں آپ کے سامنے ہم بتلانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے ان ناموں کی فضیلت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے بہترین نام ہے، سب سے اچھے نام ہے، ان ناموں سے اسے پکارو. ویسے تو دنیا میں بے شمار نام ہے، ہر نام میں کوئی نہ کوئی نقص رہتا ہے، کوئی نہ کوئی کمی پائی جاتی ہے، لیکن اللہ کے نام ایسے نام ہے جن ناموں میں ایک انسان صبح سے شام تک کوشش کرے تو بھی کچھ کمی نہیں نکال سکتا. اس لیے اللہ کے ناموں کو کیا کہا گیا؟ سب سے اچھے نام کہا گیا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بہترین نام ہے، ان ناموں سے اسے پکارو. اللہ کے کتنے نام ہیں محترم بھائیو؟ حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے 90 پر 9 نام ہے، ان ناموں کو جس نے یاد کیا وہ جنت میں جائے گا. اللہ، جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے اللہ کے ناموں کو یاد کرنے والوں کے لیے. اب اللہ کے 90 پر 9 نام جن کا معنی جانے یا جن کو حفظ کرے، جن کے معنی کے مطابق عمل کرے، یہ تینوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ عربی زبان میں احصا جو لفظ استعمال ہوا ہے، احصا کے معنی کیا ہے؟ ایک یاد کرنا، دوسرا اس کا معنی جاننا، تیسرا اس کے مطابق عمل کرنا. یہ تینوں چیزیں احصا کے اندر آ جاتی. تو جو مسلمان اللہ کے ناموں کا حفظ کرے یا اللہ کے ناموں کے معنی کو یاد کرے، یا جو انسان جو مسلمان اللہ کے ناموں کے اندر پایا جانے والا معنی کے مطابق عمل کرے، اس کے لیے جنت ہے. اللہ کے جو نام ہیں ان ناموں کو ہم ہر عصر کے بعد رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر دن عصر کے نماز کے بعد اللہ کے جو نام ہیں ان ناموں کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. کسی دن 2 نام، کسی دن 4 نام، کسی دن 3 نام، اس طریقے سے اللہ کے ناموں کو یاد کریں گے اور اس کا معنی آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کریں گے. اللہ کے ناموں میں سے سب سے پہلا نام لفظ اللہ. سب سے پہلا نام اللہ کا اللہ ہے. یہ جو اللہ کا لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے محترم بھائیو؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے لفظ کا معنی بتاتے ہوئے لکھا ہے اللہ ذو الالوہیت والمعبودیت علی خلقہ اجمعین. یعنی تمام مخلوق پر جس کی عبادت و بندگی لازم ہے وہ اللہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں، میں سمجھاتا ہوں. اللہ کا جو لفظ آیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس پر، اللہ وہ
کہ دنیا میں جتنی مخلوق پائی جاتی ہے تمام مخلوق پر اس کی عبادت فرض ہے، چاہے اس کی عبادت کرے یا نہ کرے۔ صرف انسان نہیں، جتنی مخلوق دنیا میں، چاہے جانور، کیڑے مکوڑے، پرندے، انسان، حیوان، سب لوگوں پر اس کی عبادت فرض ہے۔ ایک کافر اس کی عبادت نہیں کرتا ہے لیکن وہ فرض نہیں کر رہا ہے، اس کا جواب وہ دے گا، لیکن فرض ہے۔ اللہ کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ اللہ بولے تو وہ ہے جس تمام مخلوق پر اس کی عبادت فرض ہے، اللہ اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کا یہ نام قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیا ہے، اللہ، الالہ، اللہم، تینوں کا معنی ایک ہی ہے، اللہ، الالہ اور اللہم، یہ تینوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ لفظ سب سے زیادہ آیا ہے۔ کتنے مرتبہ آیا ہے؟ گننے والوں نے گن کر بتلایا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کا یہ لفظ 2635 مرتبہ آیا ہے۔ یہ جو اللہ کا لفظ ہے، اللہ کو بہت پسندیدہ لفظ ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر اللہ نے زیادہ کیا ہے، 2635 مرتبہ یہ اللہ کا لفظ آیا ہے۔ اور اللہ کو یہ لفظ اتنا پسند ہے کہ آپ دیکھ لیں گے کہ یہ لفظ ہر جگہ ہم استعمال کرتے، نماز پڑھتے شروع اللہ سے کرتے، اللہ اکبر سے، اور نماز ختم ہوئے تک بیچ میں کتنے مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور دعاؤں میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کتنے مرتبہ، اور جب سلام پھیرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ اللہ کا لفظ، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کو یاد کرنے کے جو بھی ذکر کے الفاظ ہیں اس میں اللہ کا لفظ ہے۔ تو یہ لفظ اللہ، اللہ کو بہت پسندیدہ لفظ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ہر جگہ رکھا ہے۔ اور یاد رکھ لو محترم بھائیوں، یہ اللہ کا جو لفظ ہے اس کے برابر کوئی لفظ نہیں ہو سکتا، چاہے گاڈ ہو، چاہے دیوڑو ہو، چاہے ایرون ہو، چاہے اگر کوئی خدا، اگر کوئی اللہ کے جگہ خدا کا لفظ استعمال کرے تو بھی اللہ کے برابر وہ لفظ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے لفظ کو اللہ ہی پورا کر سکتا ہے، یہ اللہ کا لفظ ہی ایسا ہے۔ اور اللہ کے لفظ میں جو اثر پایا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں وہ اثر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے سفر میں تھے، آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے تلوار لٹکا کر سو گئے۔ ایک کافر آیا چپکے سے، کافر آ کر تلوار لے لیا، تلوار لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا بتلاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے جواب دینے لگے، اللہ۔ جب وہ کافر اللہ کا لفظ سنا تو اس کے دل میں کپکپی طاری ہو گئی، کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ یہ اللہ کے لفظ میں جو اثر ہے دوسرے لفظوں میں نہیں ہے، اس لیے اللہ کو اللہ کے لفظ سے یاد کرنا، اللہ کو دوسرے الفاظ سے یاد ہم نہیں کر سکتے۔ صحیح معنوں میں اللہ کو اللہ کے لفظ سے ہی آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ تو یہ چند باتیں ہیں میں آپ کے سامنے بتایا ہوں اللہ کے لفظ پر، ورنہ تو لکھنے والوں نے اتنا لکھا، بیان کرنے والوں نے اتنا بیان کیا ہے،
یہ اللہ کے لفظ پر صرف 1 گھنٹے کی تقریر ہم کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تو وقت مختصر رہتا ہے. مختصر وقت میں آپ کو چند باتیں ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یاد رکھ لیجئے یہ اللہ کے لفظ کا معنی کیا ہے. اللہ وہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، اللہ کے معنی. اور اللہ کا ایک معنی کیا ہے؟ اللہ وہ ہے کہ جس پر ساری مخلوق پر جس کی عبادت فرض ہے اسے بولتے ہیں اللہ. تو یہ اللہ کے معنی مختصر انداز میں آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. اس کے علاوہ اللہ کے بے شمار نام ہیں، الرحمن، الرحیم، السمیع، الرب، البصیر. بے شمار اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں. اس کے معنی آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب لوگوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ. جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.